السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے عاشق جن کے بارے میں کہ عاشق جن کے مسائل میں بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اور عام انسان کو نہیں پتہ ہوتا۔ جنات کی ویسے تو بہت سی بیماریاں ہیں، لیکن عاشق جن کے مسائل میں یہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو انسان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ شیطان کا، اس کو مس بھی کہتے ہیں، کہ شیطان انسان کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو اس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات یا تو کسی نے بھیجا ہوتا ہے، کسی نے لگایا ہوتا ہے، تو یہ جو کسی نے لگایا ہوتا ہے اس کو ہم جادو کہیں گے، اور جادو کی وجہ سے یہ جن انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے اور پھر اسے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ انسان سویا ہوا ہوتا ہے یا لڑکا یا لڑکی سوئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ آ کے اس سے یہاں تک کہ زنا کرتا ہے اور اس طرح جسم کے مختلف اعضاء کو یعنی کہ تکلیف دیتا ہے، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے جسم کی کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے۔ تو یہ چیز اس طرح ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود بخود یہ انسان پہ اٹیک کرتا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، تو راستے میں جا رہا ہے اس وقت اٹیک ہو جاتا ہے۔ بیت الخلاء میں جس وقت لوگ دعا پڑھ کے نہیں جاتے، بچہ یا بچی، اس صورت میں وہ اٹیک کر دیتا ہے، تو اس میں بیت الخلاء میں جاتے ہوئے کوشش کریں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کے جائے۔ اسی طرح میاں بیوی جس وقت مباشرت کرتے ہیں تو اس دوران میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات دعا نہیں پڑھی جاتی تو اس وقت یہ اٹیک کرتے ہیں، اور پھر جب کپڑے بدلے جائیں تو کپڑے بدلنے میں بسم اللہ جب نہ پڑھی جائے تو اس وقت یہ اٹیک کرتا ہے۔ تو ان ساری صورتوں میں یعنی کہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر عاشق جن کے مسائل میں بہت سی اور وجوہات بھی ہیں، اس کو ہم شیطان کا مس بھی کہتے ہیں۔ جن انسان پر عاشق ہو جاتا ہے، یعنی اس نام سے یہ بیماری بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور شیطان کا مس کرنا، چھونا، یہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جس طرح کے خون دوڑتا ہے، اور پھر یہ جن یا جنی مرد ہو انسان یا عورت ہو تو اس سے جمع کرتا ہے، اس سے مرد ہو یا عورت ہو اس کو بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے، جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، اور وہ جن جو ہے وہ انسان کو جب وہ اس طرح کرتا ہے تو انسان کو فیل بھی ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کون سی کیسی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو ان ساری صورتوں میں اگر تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ نے یہ عمل کرنے ہیں جس سے آپ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریسرچ کر کے آپ تک بات پہنچاؤں، تو عاشق جن کے مسائل میں اس طرح بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جن جو ہے ہراساں کرتا ہے انسان کو، جن ہراساں کرتا ہے انسان کو، اور کیونکہ بیماری جو مشہور ہے عاشق جن کے نام سے ہے تو پھر اسی کو انسان عام ماحول کے اندر عاشق جن کے نام سے بات کرتا ہے کہ میرے ساتھ عاشق جن کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ جن ہراساں کرتا ہے انسان کو مختلف طریقے سے وہ تکلیف دیتا ہے، تو یہ عام جنات سے ہٹا ہوا جن ہوتا ہے جس سے انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں کچھ اور وجوہات بھی ہیں کہ جس وجہ سے یہ جن انسان کے بدن میں داخل ہوتا ہے۔ اس میں نمازوں سے دوری ہونا، حرام کاموں کا ارتکاب کرنا، گانے سننا، اور عورتوں میں بے پردگی کا ہونا۔ اس طرح جن یا جنی جو ہے نا کوئی بھی مردوں میں یا عورتوں میں اس کو پسند آ جاتی ہے تو وہ بدن میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محبت کے لیے جادو یا زنا کے لیے جادو کروایا جائے تو اس کے ساتھ بھی جن داخل ہو جاتا ہے، اور یہ سب عاشق جن ہی کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر تکلیفیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور آپ کو آرام نہیں ہو رہا تو ان ساری صورتوں میں آپ نے یہ عمل کرنے ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا ضروری ہے۔ اس میں سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 3 کل جو ہیں ان کو 7 دفعہ صبح، دوپہر اور عشاء کے بعد آپ ان کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پہ تھتکاریں اور پورے جسم پہ اس کو مل لیں، اور سورۃ المومنون کی آیات نمبر 97 اور 98 یہ صبح شام کوشش کریں 50 دفعہ اس کو پڑھیں۔ اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو بھی آپ کوشش کریں کم سے کم یہ 33 مرتبہ اس کو دن میں پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح شام 100 دفعہ اس کو پڑھیں۔ اور اسی طرح رقیہ شرعیہ، آیت الکرسی اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کم سے کم 2 گھنٹے کی یہ ویڈیو ہو، 3 گھنٹے 4 گھنٹے دن کے اوقات میں اس کو سنیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ بقرہ، سورۃ یوسف اور اسی طرح سورۃ النور
ان کو آپ نے یعنی کہ ہفتے میں تھوڑی سی روٹین رکھ لیں گے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے، اس طرح تقریباً 3 ہفتے میں ایک صورت کو ایک ہفتے میں ختم کریں، دوسرے کو دوسرے ہفتے میں، تیسرے کو تیسرے ہفتے میں ختم کریں، اس طرح ان کو ساتھ ساتھ کریں۔ اگر اس طرح ایک مسلسل ڈسپلن سے آپ علاج کرتے ہیں تو انشاءاللہ 15-20 دن کے اندر آپ کو فاقہ ہو جائے گا۔ آپ ان ساری چیزوں کو سورۃ بقرہ، سورۃ یوسف، سورۃ النور کے علاوہ باقی جتنے عمل ہیں ان کو ایک دفعہ کرنے کے بعد پانی پہ دم کر لیں، اور دم کرنے کے بعد اس کو پینے کے لیے استعمال کریں، اور اس سے اپنے منہ کو بھی دھوئیں، اور اسی طرح اپنے جو ہے جسم پہ پانی کو ڈیلیں، دن میں کوشش کریں 2 سے 3 مرتبہ پانی جسم پہ پھینکیں، اور پانی اسی میں سے پئیں، دوسرا پانی استعمال نہ کریں۔ جب پانی ختم ہو جائے تو دوبارہ پھر اس کو دم کر لیں، اور کوشش کریں 40 دن تک اس کا ایک روٹین بنائیں۔ اگر 40 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر الحمدللہ، اگر 40 دن میں دوسرے 40 دن، اس طرح تقریباً 2-3 چلوں میں مریض بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ 21 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں آپ کو فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے آگے آپ چلیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت اور زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس طرح آپ اپنا علاج کریں۔